سب کی سب مسلمان ہیں. یہ صرف غلط فہمی کے نتیجے میں ایک جنگ ہو گئی تھی جو چیز یہ جو ہے پیش آ گئی تھی. اب یہ بات جو ہے آپ کے سامنے اگر تمہید سمجھ میں آ گئی ہو تو اب میں پیش کرتا ہوں اس کے تعلق سے، تاکہ دونوں کے تعلق سے کوئی غلط فہمی ذہن میں نہ رہے. اسی موقع پر صلح کے ہی اس میں جب جنگ ہوتی رہی، دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے، اپنے بھائی ہی مارے جا رہے ہیں، دونوں کو اس بات کا احساس تھا، تو آخر لوگ اس بات کے لیے پھر تیار ہو گئے کہ صلح کر لیں گے. اور صلح کرنے کے لیے جب تیاری شروع ہو گئی تو ایک جماعت تیسری جو ہے وہاں پر ظاہر ہوئی. وہیں سے خوارج جو آپ لفظ سنتے رہتے ہیں، خوارج کی جماعت، تو سب سے پہلا فرقہ اسلام میں فرقے کی حیثیت سے یہی ظاہر ہوا تھا اور ان کو خوارج کہا جاتا ہے. ان میں ایسے لوگ بھی بہت تھے جو سبائی پارٹی کے تھے، یعنی انہی سے متاثر ہوئے تھے یہ لوگ، اور کچھ دوسرے بھی اس میں شامل تھے. ہو سکتا ہے کہ اپنے ایمان کے لحاظ سے وہ لوگ درست رہے ہوں، ہم ان کے دلوں پر تو کوئی حملہ نہیں کرتے، لیکن ایک جماعت کی حیثیت سے یہ ایک گمراہ جماعت تھی. جماعت کی حیثیت سے جو ہم خوارج کہتے ہیں، اسی موقع پر یہ ظاہر ہوئے تھے. ان کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی، دونوں کے خلاف یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں میں سے ہر ایک کو جو ہے کافر جو ہے کہنا شروع کر دیا. جو صحابہ ان کے ساتھ تھے ان کو بھی کافر کہنا شروع کر دیا، اور اس سے بھی بڑھ کر کے یہ کہ دونوں سے الگ ہو کر کے اپنی ایک جماعت بنا لی. اس وقت بعض روایتوں کے لحاظ سے تقریباً 12,000 کی جماعت ہو گئی تھی. حرورہ ایک جگہ ہے، حرورہ اس جگہ میں جا کر کے یہ لوگ جو ہے، کوفے کی ہی ایک جگہ ہے، کوفے کا ہی ایک علاقہ ہے، وہاں جا کر کے یہ لوگ اکٹھا ہو گئے اپنے سب کے سب. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا. عبداللہ جب ان کے ساتھ جنگ کرنے کی بات آئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پہلے انہوں نے یہی کہا کہ ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، انتظار کریں گے. اگر یہ لوگ مان جاتے ہیں، دین میں دوبارہ آ جاتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے، اور اگر یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ خود جنگ کرتے ہیں تو اس موقع پر ہم ان سے مقابلہ کریں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی اس موقع پر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایسا ہوا کہ انہوں نے کئی لوگوں کو جو بھی ادھر سے گزرتے تھے ان کے علاقے سے، ان کو قتل کر دیا کرتے تھے مسلمانوں میں سے. تو جب یہ شکل پیش آئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کی بات سوچی. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں جاؤں، پہلے ان کو سمجھا کر کے آتا ہوں. تو یہ بڑا مشہور جو ہے مناظرہ جو آپ جانتے ہیں کہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوارج کے ساتھ جو پیش آیا تھا وہ اسی موقع پر تھا. تو گئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھانے کے لیے. تو جا کر کے انہوں نے ان سے پوچھا آخر تمہاری شکایتیں کیا ہیں، تم کیوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے ہو، آخر تمہاری شکایتیں کیا ہیں ان کے خلاف. تو انہوں نے 3 شکایتیں جو ہے پیش کی تھیں. پہلی شکایت یہی تھی کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اور علی نے لوگوں کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بات ہے اور امیر معاویہ دونوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ انہوں نے انسانوں کو حکم بنایا، جبکہ حکم صرف کس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس لیے اس آیت کی روشنی میں یہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں. پہلا ان کا اعتراض یہی تھا. دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ انہوں نے جب جنگ کی ہے، چاہے جنگ صفین ہو یا اس سے پہلے جو ہے جو جنگ تھی اس کو جنگ جمل کہتے ہیں، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے تھیں اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اس کے بارے میں بھی جو ہے جنگ جمل کے بارے میں کہ انہوں نے جنگ تو کی لیکن قیدی نہیں بنایا، لونڈیاں نہیں بنائیں ان کو پکڑ کر کے. جنگ کا کیا فائدہ اگر آپ جو ہے مخالف آدمی جو ہمارا ہے اس کے مال کو آپ مال غنیمت نہیں بناتے، ان کے لوگوں کو آپ قیدی نہیں بناتے پکڑ کر کے، تو فائدہ کیا ہے. یہ دوسرا ان کا اعتراض تھا. اور تیسرا ان کا اعتراض اس سلسلے میں یہ تھا کہ امیر المؤمنین انہوں نے نہیں لکھا. اپنے نام کے ساتھ صلح جب کر رہے تھے تو اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین نہیں لکھا. 3 جو ہے انہوں نے اعتراض کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا تو ان کے پاس ویسے بھی وہ ترجمان القرآن مانے جاتے ہیں، مفسر قرآن، قرآن کے سب سے زیادہ بڑے عالم اور سب سے زیادہ
قرآن کے بارے میں جاننے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے فوراً قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی پہلے ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے۔ خالص جو علمی باتیں ہیں تو آپ کو اس سے یہ بھی فائدہ، دوسرے لحاظ سے بھی فائدہ ہوگا قیامت کی علامتوں کے علاوہ بھی، کہ یہ مناظرہ کیا تھا جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ جو پہلا ان کا سوال تھا ان الحکم الا للہ، یعنی حکم صرف کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو بتایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ قرآن میں جہاں یہ آیت ہے وہاں یہ بھی آیت ہے۔ آپ عورتوں کے تعلق سے قرآن میں یہ بیان ہے کہ اگر کچھ مسئلہ ہوتا ہے گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان تو دونوں کے درمیان صلح کرانی چاہیے، تو صلح کرانے کا بیان ہے، اور اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے قرآن میں کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک حکم جو ہے شوہر کی طرف سے اور ایک حکم بیوی کی طرف سے، دونوں بیٹھ کر کے معاملے کو نپٹائیں اور اس کو سلجھائیں، صلح کرائیں دونوں میں۔ یہ کہاں بیان ہے؟ قرآن ہی میں بیان ہے۔ تو قرآن میں تو خود اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے حکم بنانے کے لیے کہا ہے، فیصلہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ ایک دوسری جو آیت پڑھی، کہا اسی طریقے سے حج کے موقع پر جو آدمی احرام میں ہوتا ہے اس کو منع ہے کہ وہ کوئی شکار کرے۔ شکار کرنا وہ احرام کے خلاف ہے، وہ نہیں کر سکتا جو ہے۔ اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو اس کا فیصلہ اس کو دم دینا پڑتا ہے، یعنی جو قربانی دینی پڑے گی اس کو۔ تو کس چیز کا شکار کرے تو اس کے مقابلے میں کس جانور کی قربانی دینی پڑے گی، اونٹ کی یا جو ہے اس سے چھوٹے جانور یا پھر بکری کی، تو کس جانور کی قربانی دینا ہے اس کا فیصلہ کون لوگ کریں گے، اس کے بارے میں قرآن میں یہ بیان ہے کہ تم میں سے دو انصاف والے لوگ فیصلہ کریں گے کہ اس جانور کی اس کو قربانی دینا۔ تو حج کے معاملے میں بھی انسانوں کو ہی حکم بنانے کے لیے کہا گیا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے لحاظ سے تم کو وہ قربانی پیش کرنی ہے۔ یہ بھی قرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ پھر یہ آیت لے کر کے بیٹھ گئے کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ غلط ہے تمہارا کہنا۔ بات ان کے سمجھ میں آ گئی جب یہ بیان کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کبھی بھی لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جو ہے لوگوں کی گمراہی کا سبب کیا ہے اس کو پیش کرتے ہیں کہ گمراہ جو فرقے ہیں ان کی گمراہی کے اسباب کیا ہے، تو بہت ساری چیزیں لوگ پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ ایک ہی سبب پہ پیش کرتا ہوں، اور یہی چیز خوارج جو سب سے پہلا فرقہ ہے اس کے یہاں بھی تھی، اور بعض میں جتنے بھی گمراہ فرقے آئے ہیں سب کے یہاں بھی یہی چیز ہے، یہی چیز سب کے یہاں آپ کو ملے گی۔ وہ کیا ہے کہ قرآن کی یا حدیث کی کوئی ایک بات لے کر کے بیٹھ جانا اور پورے قرآن اور پورے حدیث کو سامنے نہ رکھنا، گمراہی کی ایک اہم وجہ یہ ہے، اور یہی وجہ تھی خوارج کے گمراہ ہونے کی۔ وہ لوگ ایک آیت کو لے کر کے بیٹھ گئے تھے اور پورے قرآن کو نظر انداز کیا، ورنہ قرآن میں ایسی کئی جگہوں پہ باتیں ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے انسانوں میں سے کسی کو کسی معاملے کے لیے حکم بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن میں دوسری جگہوں پر اس کا بیان ہے، یہ ان کو یہ پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی مسئلہ شریعت کا کسی ایک حدیث یا کسی ایک آیت سے ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ پورا قرآن پوری حدیث یہ ہمارا اسلام ہے، اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ پورے قرآن اور پورے حدیث کو سامنے رکھ کر کے کوئی بھی مسئلہ بیان کیا جائے گا، کوئی بھی جو ہے چیز بیان کی جائے گی۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو سمجھایا۔ دوسرا اب سوال یہ تھا کہ انہوں نے قیدی نہیں بنایا ان کو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑا اچھے انداز میں سمجھایا اس کو کہ بولو کہ ان کے ساتھ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ مثال میں سب سے پہلے کس کو پیش کیا؟ عائشہ رضی اللہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ کہا کہ ان کے بارے میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ یہ مومن کی مائیں ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے شادی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ام المومنین ہے، کیا ان کو لونڈی بنا کر کے، لونڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی اس کے ساتھ وہ جو جس کو کہتے ہیں ہم جمع کرنا، ہم بستری کرنا، وہ اس کے لیے جائز ہوتا ہے
کیا تم میں سے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ آپ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہو؟ تو تمہاری ماں ہے، کیسے تم لونڈی بناؤ گے ان کو؟ جیسے تم یہ بات ان کے بارے میں سوچ رہے ہو، ایسے ہی جو مومن دوسری عورتیں ان کے بارے میں بھی سوچو۔ مومن اور جو صحابہ کرام ہی تھے، یہ لوگ مومنین تھے، یہ ان کے بارے میں بھی سوچو یہی بات کہ تم ان کو لونڈی اور غلام کیسے بنا سکتے ہو۔ کون سا غلط کام کیا عائشہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ایسا کیا ہے کہ ان کو لونڈی اور غلام نہیں بنایا؟ تو اس پر بھی ان کو کچھ بات سمجھ میں آئی کہ یہ معاملہ تو ہے، یہ صحیح بات معلوم ہوتی ہے۔ تیسرا معاملہ تھا کہ ان کے نام کے ساتھ امیر المومنین کا، یہ انہوں نے کیوں مٹایا جب وہ امیر المومنین ہیں؟ وہ لوگ اعتراض ایسے کرتے تھے، آج بھی کچھ لوگ اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں، تو وہ بات آپ کو گمراہ لوگوں کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے استدلال کرنے کے طریقے ملتے رہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں انہوں نے کیا کہا کہ دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی، اگر آپ امیر المومنین ہیں اور آپ نے مٹایا ہے تو آپ نے غلط کیا ہے، اور اگر آپ نے مٹایا ہے صحیح کیا ہے آپ نے، تو اس کا مطلب کہ آپ امیر المومنین نہیں ہیں۔ یہ اعتراض بڑا عجیب سا ہے نہیں کہ دو میں سے کوئی ایک بات ہے، اگر یا تو آپ صحیح ہیں یا تو غلط ہے۔ تو کہا سمجھایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو صلح حدیبیہ کی مثال دے کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لکھ رہے تھے صلح، تو جب یہ لکھا من رسول اللہ یعنی صلح کے بارے میں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلح ہو رہی ہے، ایک طرف جو ایک فریق یہ ہے دوسرے فریق وہ ہے، تو انہوں نے اعتراض کیا مکے کے لوگوں نے کہ ہم آپ کو رسول اگر مانتے تو یہ سب مسئلہ کیوں پیش آتا؟ ہم آپ کو رسول نہیں جانتے، آپ کیا لکھیے محمد بن عبداللہ لکھیے، ہم آپ کو صرف محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ مٹا دیجئے اور اس کی جگہ پر کیا لکھ دیجئے؟ بولیے، محمد بن عبداللہ لکھ دیجئے۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مٹا سکتا۔ آپ نے خود پوچھ کر کے اسے مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھا۔ اب جواب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیا کہیں گے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا آپ رسول نہیں ہیں؟ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح تھا کہ رسول ہوتے ہوئے بھی جب مٹانے کا مطالبہ کیا گیا صلح کے لیے تو انہوں نے اس کو مٹا دیا اور محمد بن عبداللہ لکھوا دیا، تو اگر انہوں نے امیر المومنین لکھنے کے بجائے علی بن ابی طالب لکھوا دیا تو اس میں کیا معاملہ ہے، کیا پریشانی کی بات ہے؟ بات سمجھ میں آئی تو اس میں بعض روایتوں میں یہ بیان ہے کہ تقریباً 2000 کے قریب لوگ اس میں سے چلے آئے، یعنی انہوں نے توبہ کر لیا اس سے کہ بات بالکل صحیح ہے، ہم جو سوچ رہے تھے غلط سوچ رہے تھے، ان کو ہدایت مل گئی اور وہ لوگ چلے آئے جو ہے، بقیہ لوگ اسی پر جٹے رہے اور مسلمانوں کو جو راستے سے گزرتے تھے پریشان کرتے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کے ساتھ جنگ کی، اس جنگ کو جنگ نہروان کہتے ہیں، جگہ کا نام نہروان ہے تو اسی کے لحاظ سے اس کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ان کا وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، خوارج کا وہ آدمی، کہ یہ آدمی جب آپ ایک مرتبہ مال تقسیم کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ اے دل یا محمد تم انصاف سے کام لو، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کو غصہ آیا تھا تو صحابہ نے کہا کہ جو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ منافق لگتا ہے، اس کو ہم مار دیں گے، تو آپ نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، اس سے جو ہے ایک نسل آنے والی ہے کہ وہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے بالکل معمولی سمجھو گے، یعنی ان کے دین میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ گئے ان کے پاس تو کہا کہ ہم نے جو دیکھا وہاں پہ منظر، وہاں ان کے دین پر عمل کرنے کا، تو کہا کہ ان کی پیشانیاں، یہاں پیشانیوں سے نشان ٹپک رہا ہے، یہ نشان جو ہے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کتنے، ان کے ہاتھ بالکل جو ہے نشان تھے جو کتنی جو ہے سختی کی ہے انہوں نے عبادت کرنے میں، تو عبادت بہت زیادہ یہ لوگ کرتے تھے، اس میں بھی مبالغے سے کام لیتے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ چیز خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمائی۔ قرآن بڑے اچھے انداز میں پڑھتے تھے، نمازیں بھی بڑے خشوع و خضوع اور بڑی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی گئی تھی،
یہ خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا۔ تو حدیث میں یہ لفظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے جو ہے ایک آدمی نکلنے والا ہے، اس آدمی سے ایک نسل جو ہے پیدا ہونے والی ہے، اس کو ذوالخویسرہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں جو لفظ آتا ہے وہ ذوالخویسرہ۔ اب وہاں پر جب جنگ ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو آخر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح ہوئی، یہ لوگ شکست کھا گئے، ہار گئے اس جنگ کو، اور اس میں اس آدمی کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، یہ بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے، خوارج کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی کی تھی، تو اس آدمی کو مسلمانوں میں جو زیادہ حق کے قریب جماعت ہوگی وہی لوگ اس کو قتل کریں گے۔ تو باقاعدہ اس میں اس کو قتل کیا گیا تھا، اس کو اس کی نشانی سے ڈھونڈا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھونڈوایا تو وہ آدمی ملا، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حق کے سب سے قریب کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسری جو جماعت تھی جو حق پر تھی وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی، اور تیسری جماعت جو باغی جماعت تھی وہ یہی عبداللہ ابن سبا جو ہے، جو اصلاً یہودی تھا، بعد میں اسلام قبول کر کے بظاہر اسلام قبول کر کے بعض مسلمانوں کا خلاف کے جو ہے ذہن جو اس کے خلاف بنایا تھا، یہ وہی شخص تھا، اور اسی کے ذریعے سے یہ چیزیں ہوئی تھیں، اور یہی جو ہے ایک باغی جماعت تھی اس وقت کی۔ یہ باتیں تھوڑی سی آپ کے سامنے آئیں اس لیے کہ اس حدیث کی شرح میں اس کو آنا ضروری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت کے پہلے دو جماعتیں لڑیں گی، بڑی جماعتیں، اور بڑی جنگ ان دونوں کے درمیان ہوگی، اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ جنگ صفین سے اس کی جو ہے لوگوں نے شرح کی ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، 5 منٹ جو ٹائم ہے اس کے لحاظ سے ہم پورا وقت فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس سے، کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ آئندہ ہفتے ہوا تو میں آپ کے سامنے جو ہے حدیث لکھ دوں گا بورڈ پہ، لیکن آج میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں اس حدیث کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیک عمل کرنے میں جلدی سے کام لو فتنوں کے آنے سے پہلے۔ یہ فتنے رات کی تاریکی کی طرح سے آئیں گے، تاریک رات میں ٹکڑوں کی شکل میں یہ فتنے آئیں گے تمہارے سامنے، اور تم ان فتنوں سے بچو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کرو۔ تو قیامت کے قریب فتنوں کے آنے کی نشاندہی فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں پھر آگے یہ فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اتنے فتنے ہو جائیں گے کہ کوئی شخص صبح کیا تھا تو اچھا تھا، اچھا بھلا تھا، ایمان والا آدمی تھا، لیکن شام ہوتے ہوتے اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ کافر ہو گیا، یا جب شام تھی تو کافر تھا، اور جب صبح آیا تو صبح آئی تو جو ہے وہ مومن، یعنی اس کے الٹے بھی جو ہے، یا یہ کہ شام کے وقت میں تو مومن تھا اور صبح کے وقت میں جو ہے کافر ہو گیا۔ یہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ اپنا دین بیچیں گے دنیا کی معمولی قیمت پر۔ دین بیچنے کا، ایمان کو بیچنے کا، دنیا کو حاصل کرنے کا اتنا غلبہ ہو جائے گا لوگوں پر کہ لوگ معمولی چیزوں کے لیے اپنا دین بیچ دیں گے، اپنا ایمان بیچ دیں گے، لوگوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ اسی حدیث کے تعلق سے ایک دوسری روایت میں یہ بات بھی ہے کہ وہ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يُصَبَّ عَلَيْكُمْ شَرٌّ مِّنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَيَافِيَ، کہ قریب ہے کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ تم پر آسمان سے برائی تم پر ڈالی جائے گی، شر تم پر ڈالا جائے گا، فتنے تمہارے پاس آئیں گے، بڑی تیزی کے ساتھ آئیں گے،
آسمان سے یہاں تک کہ یہ میدانوں میں بھی پہنچ جائیں گے، ایسی جگہوں پر جو آباد علاقے نہیں ہیں وہاں پر بھی پہنچ جائیں گے۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو روایت، جو صحیح کی روایت ہے وہ پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے جو الفاظ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ فتنے، یہ برائیاں جو بہت زیادہ ہوں گی یہ اوپر سے آئیں گی۔ من السما کا لفظ ہے، عربی میں سما کہتے ہیں اوپر کے لیے بھی۔ سما کے اصل معنی عربی میں، عربی کے لحاظ سے یہی ہے کہ اونچی چیز کو عربی میں سما کہا جاتا ہے۔ تو جو قرآن میں یہ آتا رہتا ہے بار بار کہ آسمان سے بارش نازل فرمائی، اور آپ جانتے ہیں کہ بارش جو نازل ہوتی ہے یہ بادلوں سے، بادلوں کے بارے میں بھی قرآن میں بیان ہے، تو بادلوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بھی کہا ہے، تو اس کے لحاظ سے کہ ہر اونچی چیز کو آسمان کہا جاتا ہے، یہ اس کے لحاظ سے ہے۔ تو کس طریقے سے یہ چیزیں، یہ فتنے، یہ برائیاں ایسے آتی جا رہی ہیں، یہ فتنے کیا ہیں، اس کی شرح کرتے ہوئے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آج کے دور میں جو یہ سیٹلائٹ کا دور ہے، یہ سیٹلائٹ پورا کیا ہے نظام، یہی ہے کہ لوگ اس کو اوپر اپنے اپنے جو ہے، جو ان کے سیٹلائٹ جو ان کا یہ ہے، اس کو بھیج دیتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے پھر دنیا میں چیزوں کو نشر کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ تو جو یہ سیٹلائٹ سسٹم ہے ابھی دنیا کے اندر، اس پر بہت حد تک یہ حدیث فٹ آتی ہے، اس کی اور شرح انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے بعد والے درس میں آئے گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔